فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ حضرات محترم، پچھلے خطبے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو 10 ایام ہیں یکم ذو الحجہ سے جن کی ابتدا ہوتی ہے اور 10 ذو الحجہ جو ہمارے ہاں عید قربان، بقر عید، عید الاضحیٰ کے نام سے معروف ہے، اس کے پہلے دن کے آخر تک مغرب کی اذان تک یہ 10 ایام رہتے ہیں۔ ان ایام میں کیے ہوئے اعمال اللہ رب العزت کو، خالق کائنات، خالق ارض و سما کو پورے سال میں، وہ سال کے جس کو اللہ رب العزت ہی نے گنتی میں بنایا ہے، 24 گھنٹے ایک دن کے اللہ نے بنائے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سال کے 12 مہینے بھی رب نے بنائے ہیں، اس کے اندر وہ مہینہ بھی رب نے ہی دیا ہے جس کو شہر اللہ المحرم کہا جاتا ہے کہ اللہ کا مہینہ تو محرم کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو زندہ معجزہ آج بھی موجود ہے وہ رمضان، وہ بھی اسی سال کے اندر آتا ہے۔ لیکن ان تمام ایام میں جو اعمال صالحہ انسان کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے اگر تقابل کیا جائے تو ان 10 ایام میں ہے، جس کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ اگر غفلت میں گزرا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اب کی غفلت دور فرمائے، اور اگر ابھی تک غفلت نہیں ہے تو اللہ مزید محنت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ اسے قبول بھی فرما لے۔ تو یہ وہ ایام گزر رہے ہیں کہ جن کے اندر آپ ایک دفعہ بھی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی جو ہے وہ ان کا ایک عمل تھا کہ وہ بازاروں میں چلے جاتے، جیسے آپ کا بازار ہے، اور وہاں پر اونچی اونچی کہنا شروع کر دے، تکبیرات بلند کرنا شروع کر دیتے۔ اگر ہمارا بھی یہ عمل شروع ہو جائے کہ ہم لوگ بھی اسی طرح تکبیرات بلند کریں گے تو لوگ بھی اس کو سن کے بلند کریں گے، وہ ایک وہاں ایک عجیب سی سکینت سے طاری ہونی شروع ہو جائے، عجیب ایک رب کی رحمت کا ماحول ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم ان ایام میں خصوصاً مارکیٹوں سے نکلتے بھی ہیں اور مارکیٹوں کے اندر بھی صرف جانور کی خریداری کرتے رہے، لیکن ان ایام کے اندر ان تکبیرات کا بلند کرنا اور ان کے کوئی بھی کلمات جو بھی ہوں سلف صالحین سے ثابت ہوں، کنہیں کلمات کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، جن میں معروف وہ کلمہ ہے کہ جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے اور الحمدللہ کثیرہ ہے، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ویسے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے، اللہ اکبر کہہ دے، الحمدللہ بلند آواز سے کہنا شروع کر دے۔ اور اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ اس کا ماحول بنا کے جائیں، دکان کے اوپر وہ لگا ہو بلکہ خود الفاظ ادا کر رہے ہوں، پورے بازار کے اندر ایک رب کی کبریائی بیان ہو رہی ہو، پوری زمین کے اوپر وہ چند جگہیں ایسی ہو جائیں گی جہاں پر ان ایام میں خصوصاً یاد آئے گا، اس کے کلمات سنیں گے وہ ہمیں بھی یاد آئے گا، ہم بھی کہیں گے، ہم کہیں گے، کسی اور کو یاد آئے گا، اور ایک دوسرے سے کرتے کرتے یہ کلمات کے ساتھ یہ 10 ایام وہ انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ اور ان کے اندر جو دوسرا کام کرنے والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، وہ روزے رکھنا تھا۔ کسی سبب سے روزہ نہیں رکھا جا رہا تو کم از کم 9 ذو الحجہ کا روزے کی انشاءاللہ نیت رکھیے۔ اگر آپ نے اس دن کو قربانی کی خریداری کا دن قرار دیا تو عذرائے کرم 1-2 دن پہلے لے لیجیے،
کیونکہ جس وقت آپ قربانی کے لیے نکلتے ہیں آپ کو چلنا پھرنا پڑتا ہے، چیز کو پسند کر رہے ہیں، رب کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں ایک تصور چل رہا ہوگا کہ جس وقت میں یہ قربانی کا جانور گھر لے کے آ رہا ہوں گا تو اللہ براہ راست اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہے. تو اس تصور کی وجہ سے لوگ بڑی محنت سے، محبت سے ہر چیز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عیب دار چیز نہ چلی جائے. تو جس وقت وہ یہ سارا کام کرتے ہیں ان کا وقت لگتا ہے، ان کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، اس چلن پھرت کے اندر پیاس لگتی ہے. اگر روزہ رکھا ہوا ہو تو ان کے لیے مشقت بن جاتی ہے. تو اگر اس سے پہلے 1-2 دن اگر جنہوں نے قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں وہ کر لیں تو وہ سکون سے وہ دن جو ہے وہ روزے سے رکھ سکتے ہیں. اور نہ صرف رکھیں بلکہ گھر والوں کو رکھوائیں اور پورا اہتمام کریں. 1 دن پہلے بتائیں بچوں کو صبح ہم نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے کا اہتمام یہ ہوگا، اس افطاری کا اگر اہتمام ممکن ہے وہ کرے، لوگوں تک افطاری پہنچا سکتے ہیں تو وہ کرے. یہ سارے کے سارے کام اگر آپ کریں گے تو معاشرے کے اندر یہ دوسرا کام ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد جو تیسرا کام ہے جو ان ایام میں کرنے والا کام تھا، وہ کام تھا کہ ان ایام کے اندر قربانی کرنے والا. اور قربانی سے پہلے جو تھا وہ حج کی تیاری کا کام تھا، لیکن چونکہ حج کے ایام ان دنوں وہ گزر رہے ہیں، میں نے ذکر بھی کیا تھا، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ پریشانی ختم کرے. بہت سے بے قرار دلوں کو قرار آتا ہے وہاں پر جا کے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بے قرار دلوں کو اپنے گھر میں لے جا کے قرار عطا فرما دے اور کھل جائے قیامت تک. کبھی کوئی ایسی بندش نہ ہو، ایسی آزمائش نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہاں پر کچھ بندش بھی ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہمارا کرنے کا تیسرا کام ہے وہ ہے قربانی کے حوالے سے. اب اس قربانی کی پوری تیاری اسلام نے دی. قرآن مجید کے اندر الصافات سورۃ یاسین سے اگلی سورت 37ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 101 سے لے کے 110 تک یہ سارے کے سارے واقعات ذکر کیے ہیں کہ قربانی کیوں تھی. اور آپ اکثر وہ سنتے رہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. وہ چشم تصور سے پہلے وہ منظر دیکھیے کہ ایک ایسا آدمی جو بوڑھا ہو چکا ہے، جس کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور جس نے زندگی میں اتنی پریشانی جھیلی ہے کہ سگا باپ بت پرست ہو اور وہاں سے اس کو ہجرت کر کے نکل آنا ہو، اور ان کی زندگی کے اندر ان ایام کے اندر صرف ایک بندہ ایمان لانے والے ہوں، وآمن لہ لوط، اور وہ صرف لوط علیہ السلام ایمان لانے والے ہوں. اور اس حالت میں وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کے آتے ہیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں. رستے کی آزمائشیں الگ ہیں. 80 سال کی عمر کے اندر ایک سخت حکم جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اس کی تکمیل کرتے ہیں ختنوں کا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو ایک اللہ بیٹا عطا کرتا ہے. 100 سال کے قریب ہو چکے ہیں. اب اس عمر میں پہنچ کے پہلا بیٹا ملا ہے. زندگی کا ایک طویل حصہ گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ چکی ہیں، لیکن بیٹا ہوتا ہے. تصور کیجیے کہ اسی لمحے جو حکم دیا کہ جائیں اس کو جا کے چھوڑ آئے. 2000 کلومیٹر تقریباً سفر بنتا ہے. فلسطین کا علاقہ الخلیل سے لے کے وہ حجاز کے مقدس کی وادی جس کو بکہ بھی، مکہ بھی، ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر آتے ہیں. آپ تصور کیجئے یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر سب سے پہلا گھر اللہ کا بنا تھا. اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ سب سے پہلا گھر جو ہے جو اللہ کی سرزمین کے اوپر یہ بنا تھا لوگوں کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، رب کے ساتھ تعلق کو پورا کرنے کے لیے. لیکن وہ کیسی جگہ تھی کہ کیا حالات ہوئے تاریخ نے بھی کچھ نہیں بتایا، قرآن و حدیث میں بھی نہیں کچھ بھی آیا کہ کچھ ایسے حالات ہوئے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آئے، اور صدیوں پہلے کئی انبیاء گزر چکے تھے، لیکن جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بواد غیر ذی زرع، کوئی وہاں پر نام و نشان بھی کسی چیز کا نہیں ہے، اور وہاں پہ خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، ختم ہو چکا تھا. سب سے پہلے اللہ کی طرف سے بنا، یہ دوبارہ اس کو بنایا گیا تھا، دوسری تعمیر تھی، لیکن ابھی تو نہیں بنایا، یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے صرف تصور کے اندر اس منظر کو دیکھنا ہے کہ بوڑھا باپ اپنے چھوٹے سے گود کے بچے
اور اپنی بیوی کو اللہ کے سپرد کر کے چلا گیا. کتنی بڑی آزمائش. اور جس وقت وہ جانے لگے انہوں نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے صرف ایک اشارہ آسمان کی طرف کیا، یعنی اس رب کائنات کا حکم ہے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اور ان کی بہادری دیکھیے. میں سمجھتا ہوں شاید دنیا کی سب سے بہادر خاتون سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ہے. قربان ہو ہم میں سے بہادر بھی ان کی بہادری کے اوپر کہ اکیلی تنہا بچہ، پاس خوراک کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، قریب سے کوئی ہو سکتا ہے درندہ آ جائے، اور رات کا ایک الگ خوف انسان کی فطرت میں ہوتا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے. وہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. یہ یہاں پر ہے اپنے بچے کو گود میں کھلا رہی ہوں گی. بچے کے لیے تو ماں موجود تھی، ماں کے لیے کیا موجود تھا وہاں پر؟ ہماری اس ماں کے لیے وہاں پر کیا موجود تھا؟ ایک رب کائنات کا سہارا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اور آزمائش شروع ہوئی. پانی ختم ہو گیا، بچے کو لٹا دیا، موت سامنے نظر آ رہی ہے. اور بے چینی کا عالم یہ ہے. اپنے لیے بے چین نہیں ہوئی، اپنے بیٹے کے لیے بے چین ہوئی. یہ ہے وہ ماں جن ماں اور باپ کو ہم کہتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ابا جی آپ نے کیا کیا ہے؟ ماں نے ساری زندگی ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اب میری شادی ہو گئی ہے، اب ماں آپ پیچھے ہٹ جائے، میری اپنی زندگی ہے. یہ ہوتی ہے وہ مائیں. اور ماں بے چینی سے کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اترتی ہے، درمیان میں بھاگتی ہے، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے. اس کیفیت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے رحم فرمایا. آزمائش مکمل ہوئی. جناب جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ کو بھیجا، اور انہوں نے قریب جا کے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے پر مارا اور وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا. دور سے کہنے لگی زم رک جا، پانی میرے بیٹے کو غرق نہ کر دیں اس کے اندر. اور بے چینی سے بھاگتے ہوئے ادھر آتی ہیں، پانی رک جاتا ہے. اس کا نام ہی مائے زمزم بن گیا، زمزم پانی. رک جا. جب ہم زمزم کہتے ہیں تو اس سے ماں کی قدر کا احساس اگر ہمارے دل میں نہیں اجاگر ہوتا تو ہم نے ماں زمزم کا حق ہی ادا نہیں کیا. یہ تو ایک ماں کی ممتا تھی. ایک آزمائش پوری ہوئی تھی، رب کی رحمت ہے. اور جب آزمائش پوری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت تادیر نہیں، مستقل بنیادوں کے اوپر رحمت فرماتے ہیں کہ وہ ماں کی آزمائش پوری ہوئی، قیامت تک کے لیے چشمہ پھوٹ پڑا ہے. دنیا کے رہتی دنیا تک وہ چشمہ رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی آزمائش میں ہم پورے ہو گئے، صفا اور مروہ کے بھاگنے میں وہ پوری ہوئی تھی، اور اگر ہم اس دنیا کی دوڑ میں بھاگنے میں ہم پورے آ گئے، رب کے تمام احکامات کو ان کی آزمائشوں میں پورے اتر گئے، تو جیسے ان کے لیے قیامت تک کے لیے چشمہ تھا، نعمت دائم تھی، مکمل ہمیشہ کے لیے نعمت جتنی عرصے کے لیے دنیا رہنی ہے، ایسے ہی پھر ہمارے لیے بھی دنیا کے بعد اس جنت کے اندر ہمیشہ کی نعمتیں. اور اس کے بعد وہاں پر بچہ بڑا ہوتا ہے، وہاں پر پانی کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. اللہ تبارک و العزت فرماتے ہیں جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، ولما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر اور بڑی ہو گئی، اتنا بڑا ہوا کہ وہ کوشش کرنے لگا. پوری بھرپور جوانی اشد کے لفظ نہیں ہے، وہ کوشش کرنے لگا باپ کے ساتھ کوشش کی عمر ہوتی ہے 13-14 سال. ہمارے ہاں وہ 13-14 سال کا ہوتا ہے. باپ کو کبھی موٹر سائیکل باہر نکال دیتا ہے، کبھی اندر رکھ دیتا ہے، کبھی کوئی سامان لے آتا ہے، کبھی باپ کو دبا دیتا ہے، کبھی ماں کے کام آتا ہے، گھر کی خوراک کا بندوبست کرنے لگ پڑتا ہے، ہلکا وہ کوشش کرنے لگ پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ عمر تھی، اور اس عمر کے اندر جوانی چڑھی ہو تو بیٹے میں بھی حوصلہ ہوتا ہے اور باپ میں بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ بیٹا کچھ کر لے گا. لیکن یہ وہ نوبہلی سی عمر ہوتی ہے، عمر کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ عمر ہوتی ہے، نرم و نازک عمر ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ماں نے اس عرصے میں اتنی تربیت کی تھی کہ باپ جس وقت آیا اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھتے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کو، وہ پیارے سے بیٹے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کر رہے ہوں گے، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا بوسہ بھی لیتے ہوں گے، ہاتھوں کو بھی چومتے ہوں گے، گلے بھی لگاتے ہوں گے، ان کی خدمت بھی کرتے ہوں گے، ان کے پاؤں بھی دباتے ہوں گے، سارے کام کرتے ہوں گے.
باپ ایک عرصے بعد اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، وہ 2000 کلومیٹر سے دور سے آتے ہیں، مشقت والا سفر کر کے آتے ہیں۔ آج کا سہولیات والا سفر نہ یاد رکھیے، جب وہ یہاں پر پہنچے اور وہ خدمت سے بڑے دل خوش ہوا ہوگا، اسی لمحے آ کے رب کا پیغام سناتے ہیں، کہنے لگے یا بنی، پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں آیا اس لیے ہوں کہ خواب میں میرے رب نے مجھے دکھایا ہے، اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ چھوڑ کے تو تجھے پہلے چلا گیا تھا، تیرے چھوٹے چھوٹے لاڈ تو میں نے نہیں دیکھے تھے، لیکن اب میں نے دیکھا ہے، خواب میں میرے رب نے مجھے دکھایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ سورۃ شورى کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے طریقے بیان کیے ہیں کہ اللہ اپنا پیغام کیسے بھیجتا ہے بندوں کے اوپر۔ ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے، خواب کے ذریعے نبیوں کو بتایا جاتا ہے۔ یہ صرف نبیوں کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، باقیوں کے حقیقت بھی ہو سکتے ہیں اور شیطان کی طرف سے وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، اور مقرر کردہ شریعت میں ان خوابوں سے کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن انبیاء کے خواب خود شریعت ہوتے ہیں۔ اب وہ جس وقت بتا رہے ہوں گے کیا تصور ہوگا؟ چشم تصور سے صرف منظر دیکھیے اور دل کے اوپر کیفیت دیکھ سمجھیے کہ کیا تاری ہو رہی ہے۔ چھوٹا سا بچہ جس کے لاڈ بھی نہیں دیکھے، آج آئے ہی ہیں، بیٹا بڑا ہوا ہوگا، خوبصورتی آ رہی ہوگی چہرے کے اوپر، اور باپ کی خدمت کر رہا ہوگا، پیار کر رہا ہوگا، ماتھا چوم رہا ہوگا، اور اس بیٹے کو کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، آپ بتائیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو مشورے میں شریک کیا، لیکن اس چھوٹے سے 13-14 سال کی عمر جو بنتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس عرصے میں اس کی ماں حضرت ہاجرہ سیدہ، اللہ ان پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے کہ کیسی خوبصورت تربیت کی تھی اس ماں نے۔ کہنے لگے، تربیت کر دی تھی، وہ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کیجیے۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ نبی کا خواب حکم ہے، یہ تربیت گزر چکی ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کو، چھوٹا سا بچہ ہوتا کہتے ہیں بھی تو چھوٹا سا، اس کو کچھ نہ بتاؤ۔ انہوں نے کتنے عرصے میں ان کو سکھا دیا ہوا تھا کہ یہ نبیوں کا کام ہوتے ہیں، نبیوں پہ وحی ایسے آتی ہے، ان کے احکامات یہ ہوتے ہیں، رب کا تعارف کروا دیا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ ابھی تعمیر نہیں ہوا، رب کا تعارف ہو چکا ہے، اللہ کی عبادت جاری ہے، اور وہاں پہ تعارف جب ہو چکا تھا، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے پیارے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا اس کو کیجئے۔ اس 13-14 سال 15 سال اتنی عمر بنتی ہے، اس عمر کے بچے کی کیسی خوبصورت تربیت اور رب کے ساتھ تعلق۔ کہنے لگا جو اللہ نے حکم دیا وہ کرنا، اور وہ حکم کس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا تھا؟ اس بچے کے اوپر ہونا تھا۔ ان کو تو معلوم نہیں تھا کسی کو بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ایسی ہے کہ آزمائش کی تکمیل سے پہلے رب تعالیٰ نے اوپر سے بھیجنا حکم الگ سے، اور یہ نہیں ہو سکے گا ذبح بیٹا۔ ہمیں معلوم ہو نتیجہ تو ہم اس پہ بہادری سے عمل کرتے ہیں، لیکن ہمیں نتیجے کا علم نہ ہو تو پھر آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جس وقت وہ دونوں مطیع و فرما بردار ہو گئے اور ایسے پیشانی کے بل ان کو ایسے رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھری ہاتھ میں پکڑی ہے، ذبح کرنے لگے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دیا ابراہیم، قد صدقت الرؤيا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے۔ آزمائش مکمل ہو چکی ہے، اور یہی وہ آزمائش جو مکمل ہوئی تھی تمام انسانوں کے لیے جانوروں کی قربانی کی شکل میں چلتی آ رہی ہے۔ یہ ہے سنت ابراہیمی۔ تو سب سے پہلی چیز جو قربانی کے اندر ہے، کیونکہ قربانی اس کی بنیادی چیز ہے، اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے وہ اخلاص للہیت۔ قربانی کا جانور خریدنے جانے کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو یہ تصور کبھی نہ ہو کہ انہوں نے یہ جانور لیا ہے تو اگر میں نے اس سے ہلکا لے لیا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے،
اور ہمارے ہاں لوگوں کی بھی حالت ویسی ہے، طرح چھوٹا سا جانور لے آئے ہو تمام شرائط شریعہ کے عین مطابق، تو اس کو کہتے ہیں یہ بکری کتنے کی آئی ہے، اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مت قیمت پوچھیں، کیا ضرورت ہے قیمت پوچھنے کی؟ اس نے رب کے لیے خرچے ہیں کہ آپ کے لیے یا میرے لیے خرچے ہیں؟ اگر آپ نے صرف اس لیے پوچھنا ہے کہ آپ کو منڈی کے اندر کوئی داؤ نہ لگ جائے، یا انما الاعمال بالنیات، چلے اس مقصد کے لیے آپ نے پوچھ لیا، لیکن آپ بھی جانور لے آئے، وہ بھی جانور لے آئے، وہ بھی جانور لے آئے، پھر ایک دوسرے میں بیٹھے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رب کے لیے جو خاص کر دیا تو بتانے اور پوچھنے کی ضرورت کیا رہے گی؟ البتہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو داؤ نہ لگ جائے تو اس لیے رستے میں پوچھ لیا، اس میں نیت تو اور ہو گئی، تو یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، مشورہ کر لیا، لیکن جس وقت لا چکے ہیں پھر قیمت پوچھنے پیچھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لے آئے ہو اللہ اس کو قبول فرمانا، اور تصور یہ ہو کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آج جانور ہے، انسان اپنی قربانی دے لیتا ہے، شہادت کوئی راہوں کا بھی اختیار کر لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھا۔ ایسے ہی تو نہیں ابراہیم علیہ السلام والے درود کے بغیر، درود ابراہیمی کے بغیر ہماری نماز نامکمل ہے جب تک ہم یہ نہ پکارے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یا اللہ ابراہیم جیسا، ابراہیم علیہ السلام جیسا، یا اللہ ان پر رحمت فرما۔ یعنی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا مانگ رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ درود ابراہیمی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور کیا سکھایا ہے کہ ایسے میرے لیے، میری آل کے لیے دعا کرنا، کہنا یا اللہ ان پہ بھی ایسی رحمت فرما جیسی رحمت ابراہیم علیہ السلام پہ کی ہے، اللہ اکبر، ایسی برکتیں فرمانا جیسی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ کی، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے محبت تو ہمارا ایمان کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ ان کے ساتھ محبت نہیں تو قربانی کس چیز کی؟ ان کے ساتھ محبت نہیں تو حج کا ہے کیا؟ حج کے اعمال دیکھ لیجئے، انہی ایام کے اندر ہے، قربانی دیکھ لیجئے، انہی ایام کے اندر ہے، اور اسی خانوادے سے پھر وہ نکلے تھے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلی چیز ہے وہ اس تصور کا لے کے آئیں قربانی کرنے کے لیے، وہ انہی 10 ایام کے اندر آ رہی ہے، آخری دن آئے گی، تو تصور یہ ہو کہ میری اولاد، میں جانور تو دیکھ لیا سارا خوبصورت، ہر چیز اس کی دیکھ لی، لیکن میری اولاد، تصور کریں میری اولاد اگر اس جگہ ہوتی، مجھے خواب آیا ہوتا اور اللہ کے نبی نے مجھے براہ راست حکم بھی دے دیا ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ حکم دیا، کیا میرے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ میں یہ کام کر سکوں؟ خالی خواب کے متعلق تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے خوابوں سے شریعت جو مقرر شدہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو تصور کریں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، جس وقت براہ راست رب کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مل جاتا تھا، جیسے نام لے کے کئیوں کو سلام کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے تو ان کو بلا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے سلام آیا ہے، کہنے لگے میرے لیے نام لے کے، بائی نیم، اور میں ہاں نام لے کے، اور جس نے سلامتی نازل کرنی ہے اس نے نام لے کے بھیج دیا۔ تو اسی طرح نام لے کے اگر حکم آ جاتا کہ حضرت انسان فلاں بن فلاں تیری اولاد کے متعلق اللہ کا یہ حکم ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے اس کو قربان کر، تو اگر یہ ایسا حکم آ جاتا تو ہم میں سے کون ایسا تھا کہ جس میں اتنی بڑی آزمائش کو پورا کرنے کی سخت ہوتی؟ اس لیے کم از کم تصور ضرور کیجیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت تو ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، چونکہ یہ ممکن نہیں ہے تو رب کو نہیں دیکھ سکتا، یہ تصور تو کر رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور تو ہو کہ آج ہم نے ان کی قربانی کی ہے، زندگی میں اگر اس دین کی خاطر ہمیں بھی پکار پڑے گی تو ہم بھی اپنی گردنیں رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے جھکا دیں گے، اور گردنیں تو بہت دور کی بات ہے، زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں اپنی خواہشات کو ہی قربان کر لیا جائے، کتنی خواہشات ہیں،
چھوٹی سے لے کے بڑی تک، بدن کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، انسان کا چلنا پھرنا، رہنا اٹھنا بیٹھنا، ملنا کھانا پینا کاروبار کرنا، بھری پڑی ہیں خواہشات۔ ہم رب کے احکامات کی نافرمانی کیے چلے جاتے ہیں اور جانور بھی ذبح کیے چلے جاتے ہیں۔ وہ کل قیامت کے دن ہی جانور نے آ کے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ یہ مجھے تو چھری پھیر رہا تھا، اپنی خواہش پہ چھری نہیں پھیر سکا تھا۔ ایک ہی دفعہ اس سے پوچھ تو لے، میں تو مطیع و فرما بردار تھا، مجھے تو نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، حضرت انسان جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے وہ تیری ذات کے لیے پیدا کیا ہے، تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا، ہر چیز انسان کے لیے۔ انسان کھاتا پیتا نہ بھی ہو اس کو، وہ بھی انسان کے لیے۔ میں نے ایک دفعہ تفصیل سے ذکر کیا تھا، یہ چونٹی تک انسان کے لیے، کہ انسان کا جو فضلہ ہے اس کو کھانے کے لیے اللہ نے کیڑے پیدا کیے ہیں، ان کیڑوں کے مرنے کے بعد، جانوروں کے مرنے کے بعد ان کے تعفن سے بچنے کے لیے یہ کیڑیاں ہیں، اور یہ ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی یہ مشین ہے کہ جس وقت یہ ختم ہوتی ہے تو اس کا اپنا تعفن نہیں ہوتا۔ ایک ایک چیز رب نے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے حضرت انسان تیرے لیے ہے، تو ان کو بروئے کار لا، دنیا میں فائدہ اٹھا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کر، فرما برداری میں زندگی بسر کر۔ اس نے جو کہہ دیا یا اللہ مجھے تو تو نے مسخر کیا تھا، اتنا بڑا میں اونٹ تھا، اتنی طاقت تھی، گردن مارتا، چبا ڈالتا، ختم ہو جاتا یہ چھوٹا سا انسان، اس کے چھوٹے سے بچے کے ساتھ بھی یہ نکیل پکڑ کے مجھے کھینچتا تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ 10 سال کا، میں تب بھی سر جھکا کے چلتا تھا کہ مجھے پیدا کس لیے کیا ہے، اس انسان کے لیے کیا نا۔ تو پوچھ تو صحیح کہ قربانی کرتے وقت اس کو مووی بنانے کی تو پڑی تھی، تصور میں یہ نہیں آیا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہ تصور ذہن میں نہیں آیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام لیٹ چکے تھے اور پیشانی کے بل لیٹ چکے تھے کہ ماں کے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے، کہ دل کے اندر کوئی جذبات پیدا نہ ہو، رب کی محبت پہ کوئی اور محبت جذبہ غالب نہ آ جائے۔ یہ تصور تو اس کو نہیں آیا تھا، اس کو صرف مووی بنانی آئی تھی، اس کو اونٹ کو پھرانا آیا تھا، اس کے اوپر رنگ برنگی چیزیں لگا کے پورے علاقے میں پھرانا تو آیا تھا، اور بعد میں اس کو تقسیم ضرور کیا تھا، لیکن یہ جو ریاکاری کا حصہ اس نے شامل کر دیا تھا، مجھے بتا یا اللہ کہ میری تو قربانی ہو گئی، اس سے تو پوچھنا اس کی خواہشات کی قربانی کدھر گئی۔ اس نے بڑا جانور تو لے لیا تھا، مجھے تو لے لیا تھا، لیکن ایک چھوٹا جانور صرف اس لیے لیا تھا کہ اس کا گوشت میں اپنے لیے رکھوں گا، بڑا جانور میں تقسیم کر دوں گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کا حکم بھول گئے تھے۔ اللہ نے چوتھے پارے کا آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا وہ بندہ نیکی کو نہیں پہنچ سکتا، نہیں، ہرگز نہیں پہنچ سکتا، لا کا لفظ نہیں بولا، لن تنالوا البر، ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ جس نے نیکی کا بتانا ہے کہ یہ نیکی ہے، نیکی کو قبول کرنے والا مالک یوم الدین فیصلہ کر کے بتا رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ پسند تو تم چھوٹے کا گوشت کرتے ہو اور لوگوں کو دیتے ہو بڑے کا گوشت، اور جو بھی قربانی رب کے رستے میں کی ہے ضرور کرو، لیکن صرف یہ تصور تھا نہ رکھو ایک تو تقسیم ہو گیا اور یہ چونکہ مجھے پسند ہے اپنے پاس رکھوں گا، ہو تو جائے گی قربانی، لیکن اس درجے کو کون پہنچے گا؟ کہ اللہ رب العزت کو یہ خون چاہیے، گوشت چاہیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آج کے دن گوشت نہیں، آج کے دن گوشت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون کوئی نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا رب سے ڈرنا یہ پہنچتا ہے۔ سارے کا سارا گھر رکھنا ناجائز ہے، گوشت سارے کا سارا، کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کیا جائے گا، لیکن سارے کا سارا تقسیم کرنا جائز ہے۔ آپ سارے کا سارا گوشت گھر نہیں رکھ سکتے، اس میں سے سب ان کو بھی دیں، کانے اور معتر کو دیں، یعنی جو کنات کر کے بیٹھا ہے وہ آپ سے سوال کوئی نہیں کرتا، کوئی سوال کرنے کے لیے آ جاتا ہے مجھے بھی دیں، ان سب کو دیں، کچھ نہ کچھ ضرور دیں، کچھ حصہ آپ نے اپنے لیے بھی رکھ لیا،
سارے کا سارا خود نہیں رکھ سکتے ہیں، سارے کا سارا نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر سارے کا سارا رب کے راستے میں تقسیم کرنا چاہیں تو یہ آزادی ہے۔ کیوں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے سے تقویٰ دیکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھ تو لیے قربانی کے جانور کی شرائط کے اندر کہ اس کے کان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا داغ نہ ہو، یعنی وہ کان کٹا نہ ہو، آنکھ کی خرابی نہ ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ان کو کہا گیا، کہتے ہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم آنکھوں اور کانوں کو اچھی طرح چیک کریں، لنگڑا نہ ہو جانور اس کو دیکھیں، اور مسن نہ ہو، دوندا ہو، دو دانتا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ اس کی شرائط چونکہ آپ ہر سال لیتے ہیں، آپ کے علم میں ہم کیا شرائط ہیں اس کی؟ سینگ کے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ روایت جو ضعیف ہے، اور بعض نے لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ ہمارے نزدیک وہ روایت حسن درجے کی ہے، سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تو ہو گئی، اور بوڑھا اور بیمار جانور بھی نہیں لینا، آپ نے صحت مند جانور لیا اور اپنی کمائی کا بھی احساس کیا کہ میں حلال رزق سے لے کے آؤں، سب کچھ لے کر لیا، لیکن جس وقت تقسیم کی باری آئی تو اس وقت اچھی چیز اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا ہے۔ وہ جو قربانی کا جانور لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وسعت دی ہے نا، وہ سارا سال کھا سکتا ہے، تو جو سارا سال نہیں کھا سکتے تو ان کو تقسیم کر دیا۔ اور یہ ایسا کرتے ہیں اکثر لوگ، شاذ و نادر چند ایسے افراد ہوتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے، ان کو بنیاد بنا کے لبرل افراد جو اسلام کا بیانیہ ہی بدل دیتے ہیں، آیتیں حدیثیں وہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب اپنی خواہش اور شیطانی وسوسوں کے ذریعے بیان کرتے۔ لیکن کوئی بات نہیں جی، ہم نے کولر لگوا دیا، کوئی بات نہیں جی، ہم نے کسی کی شادی کروا دی ہے، راشن لے کے دے دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھی؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکیاں نہیں کرتے تھے؟ اللہ کی قسم وہ سب سے زیادہ نیک تھے اور سب نیکیاں کیا کرتے تھے، لیکن جب قربانی کا وقت آتا تو قربانی کیا کرتے تھے۔ اور پھر قربانی کے اندر خرچ کون سا کرنا ہے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور عام دنوں میں، قربانی کا ایام نے عام دنوں میں گھر بھیجا، کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آگے پوچھا کچھ بچا؟ تربیت کیسی تھی، یہ نہیں پوچھا کہ کہاں ہے، کہا کچھ باقی بچا ہے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ اور انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سارا کچھ تقسیم ہو گیا، ایک صرف دستی کے گوشت کا کچھ حصہ بچا ہے، یعنی وہ جو جانور ہے اس کا اگلی جو بکری کی اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں نا، وہ اس میں سے کچھ گوشت آپ کے لیے رکھا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شاباش نہیں دی وہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تربیت کرتے ہوئے فرمایا جو چلا گیا ہے وہ بچ گیا ہے، اور جو رہ گیا ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ رہ کس کے لیے گیا تھا؟ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا، اپنی ذات کے لیے تو رکھا ہی نہیں ہے۔ سب سے بہترین تحفہ تو وہی ہے نا کہ جو ہم اللہ کے نبی کے حضور پیش کر دیں گے، عام آدمی کو تحفہ دیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیں گے، ثواب دونوں کا ہوگا، لیکن جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ دیں گے وہ زیادہ مقبول ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی تربیت فرمائی میرے لیے بھی نہ رکھتے۔ کھڑے کھڑے بکرے کے متعلق ساری سکیم تیار اگر ہو جائے کہ اس کا یہ کرنا ہے، فلان دن یہ کرنا ہے، فلان دن یہ کرنا ہے، عموماً نہیں کرتے یہ لوگ، لیکن اگر کہیں ایسا ہوتا بھی ہے تو ازراہ کرم اس کو ختم کیا جائے، لوگوں کی محبت سے اصلاح کی جائے، اور اللہ کے راستے میں اس دن خوب قربانی کا گوشت تقسیم کیا جائے اور قربانی کو لازم پکڑا جائے۔ آخری اس حوالے سے جو ایک اور عرض ہے، گزارش ہے، التماس ہے کہ کچھ لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پکا کے بھی تقسیم کرتے ہیں، تو ضرور ضرور اس کی طرف نیکی کی ترغیب میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ گھر کے اندر جو گوشت پکوائیں، کوئی چیز پکوائیں، تو اس کو چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے برتنوں میں فی کس کے حساب سے رکھ لیں، بہت زیادہ نہیں، کوئی روٹیاں کوئی نان کو ساتھ لے لیں۔ آپ باہر نکل کے دیکھیں، اللہ کی قسم رونے کو دل کرتا ہے کہ جس وقت آپ باہر نکلتے ہیں وہ ریڑھی والا ایسے ہی بیٹھا ہوا سکون سے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے راہ چلتے کسی کو ایسے پکڑا کے دیکھیں،
اس کے آنسو نہیں تھمیں گے آپ کے سامنے. وہ حیران ہوگا کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے گی. 2-3 سال پہلے ایک صاحب سے بات ہوئی تو وہ ایسے ہی کہنے لگے کہ پہلے کبھی آ جایا کرتا تھا گوشت، 2 سال ہو گئے نہیں آیا کہیں سے. یہ ہماری بخشش ہوگی ان چیزوں سے. کیا ہم نے گوشت کے لیے سب کچھ کیا تھا؟ ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. تو پھر اس دل میں اپنے گھر کے لیے نہیں رکھنا، انشاءاللہ لوگوں میں تقسیم کرنا. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے حال پر، ہمارے حال پر، ہماری اولادوں پر، ہماری نسلوں پر، قیامت تک آنے والے ہمارے دوست احباب سب کے اوپر خاص رحمت فرمائے. ایسے محبت سے ہم لوگوں کو وہاں جمع فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.